اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے متکبر بادشاہ گزرے ہیں جن کو اپنی دولت پر بہت ناز تھا اور اپنی بادشاہت کے نشے میں مست ہو کر متکبر اور مغرور ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ ان بدبختوں کی ان حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جو ان بدبختوں کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے اور واضح و نصیحت کرتے رہے کہ اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، مگر یہ لوگ نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر رہے۔ پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آن گھیرا اور یہ لوگ رہتی دنیا تک باقی آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ ان لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا اور یہ لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خدائی کے جھوٹے دعوے داروں کو عبرتناک موت دی۔ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی خدائی کے جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام شداد کا ہے۔ یہ بدبخت کون تھا اور اس نے کس طرح خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور سرکش اور نافرمان ہو کر اللہ کے غضب کا کیسے شکار ہوا؟ خود کو خدا کہلوانے والے شداد نے دنیا میں جنت کیسے تیار کی اور اس کو جنت تیار کرنے میں کتنا عرصہ لگا؟ پھر جنت کے تیار ہونے کے بعد اس بدبخت کا کیا انجام ہوا؟ اللہ کے حکم سے ملک الموت نے اس کو کیسے دردناک موت دی؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شداد اس نسل سے تعلق رکھتا تھا جو دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کے جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے نہ ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی اور احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ یہ قوم 8500 سال پہلے یہاں آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے باغات، سرسبز کھیتیاں، بے شمار جانور اور پینے کے لیے میٹھا پانی اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ دولت کی کثرت اور نعمتوں کی فراوانی کے باوجود یہ قوم اللہ کی شکر گزار ہونے کے بجائے اللہ کی منکر ہو گئی۔ پھر اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے، مگر یہ قوم باز نہ آئی اور اپنی ضد پر قائم رہی اور کفر و شرک کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ شداد بھی اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس قوم کا بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دو بھائی تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا شداد تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے وقت میں بادشاہ ہوئے۔ شدید پہلے بادشاہ ہوا اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی۔ اس طرح یہ دنیا کی طاقتور ترین قوم کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق شداد کی حکومت یمن سے عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سے بادشاہوں کو زیر کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا دل بھلائی کی طرف مائل نہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا۔ پھر شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد نے پوچھا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کا سارا نقشہ شداد کے سامنے کھینچ دیا۔ یہ سنتے ہی شداد کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے باز آنے کی تلقین کی، مگر یہ بدبخت اپنی ضد پر قائم رہا۔ پھر شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو جمع کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر ایک جنت تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پھر شداد جنت کے تیار ہونے کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ شداد کی جنت کو سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا اور وہاں جواہرات بھی لٹکائے گئے۔
اس بدبخت شداد کی جنت میں دودھ، شہد اور پانی کی نہریں بھی جاری کر دی گئی اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کیا گیا۔ قوم عاد جو پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراشنے کی ماہر تھی، شداد کے دور سلطنت میں یہ کام اور بھی عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ٹیلوں کے اوپر ان لوگوں نے بلند و بالا ستون کھڑے کر دیے اور ان ستونوں کے اوپر بڑی بڑی سونے چاندی کی عمارتیں تعمیر کی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت تعمیر نہ ہو جائے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چنانچہ جب جنت تیار ہو گئی تو اس کی اطلاع شداد کو دے دی گئی۔ چنانچہ یہ خبر سنتے ہی شداد اپنے حواریوں کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوا۔ پھر جب جنت کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا۔ پھر اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس کے حواریوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور تمہیں جنت میں کیوں داخل نہیں ہونے دے گا؟ تو شداد نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے اور یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ شداد ملک الموت سے کہنے لگا کہ مجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، مگر ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے شداد کی بنائی ہوئی جنت ڈھیر ہو گئی اور زمین کے اندر دھس گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا ہدایت کی طرف بلایا، حالانکہ یہ قوم شداد کا انجام دیکھ چکی تھی، مگر پھر بھی یہ قوم راہ راست پر نہ آئی اور اپنی ضد پر قائم رہی، کیونکہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن یہ قوم باز نہ آئی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام ان سے مایوس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام آخری مرتبہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ قوم پھر بھی باز نہ آئی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے دور چلے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں چلائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خوفناک آندھیوں اور طوفان 7 روز اور 8 دن تک جاری رہے، یہاں تک کہ یہ قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے چاندی کی بلند ترین عمارتیں بنانے کے باوجود زمین میں غرق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ قوم جو بڑے بڑے محلات بنانے کی ماہر تھی اور ان کے تمام بڑی بڑی عمارتیں اور محلات ریت کا ڈھیر ثابت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ان کو غرق کر دیا اور وہاں صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی رہ گئے اور کسی چیز کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔